الرحیم السلام علیکم کلاس 4. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے. جی بیٹا, ہم نے اپنا سبق نمبر 2 مکمل کر لیا تھا. آج ہم اپنا نیکسٹ جو ہے سبق سٹارٹ کرتے ہیں. وحی کا آغاز, باب نمبر 100 کا سبق نمبر 1 ہے بیٹا. آج ہم پڑھیں گے وحی کا آغاز. وحی کا آغاز کہ وحی آنا کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. وحی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نازل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی. نزول وحی کے واقعہ سے آگاہ کرنا مطلب بتانا. پیارے بچوں, ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی بچپن سے ہی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کی کہ برائیوں سے دور رہے, بچے رہے اور ہمیشہ برے ماحول سے دور رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت بھلائی اور لوگوں کے فائدے کے کاموں میں گزارتے. حضرت خدیجہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں, جو کہ ایک تاجر بھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور, ایک جبل ہوتا ہے پہاڑ, اور پہاڑ کا نام کیا ہے؟ نور. جبل نور کی بلندی پر غار ہیرا میں چلے جاتے. پہاڑ پر ایک غار تھی اور اس غار کا نام تھا ہیرا. غار ہیرا میں چلے جاتے تھے. انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے اگلے دن وہی واقعہ پیش آ جاتا. مطلب وہ اللہ تعالیٰ وہی کرتے تھے, مطلب ان کو کچھ چیزیں ہیں جو پہلے سے روشناس کروا رہے تھے, ان کے بارے میں بتا رہے تھے. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں بیٹا. رمضان کا مہینہ تھا اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جو وہی لے کر آتے تھے وہ کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرأ, یعنی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا, مطلب بھینچا دبایا, اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے, کہ اللہ کے لیے پڑھیے, اللہ کے نام سے پڑھیے. اور پھر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں. جیسے بیٹا پڑھا ہے نا اقرأ بسم ربک الذی, سورہ الگ کی انہوں نے پہلی 5 آیات پڑھائی تھی. یہ پہلی وحی تھی کیونکہ پہلی وحی میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی اور وہ کہاں شروع ہوتی تھی؟ اقرأ, کہ پڑھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی, مطلب ان کو نبی بنایا گیا, نبی کا لقب دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی, مطلب ان کو ذمہ داری دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی کے نزول کے باعث ایک ہیبت طاری ہو گیا. آمد آنا ہیبت طاری ہوگی, خوف طاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. کچھ دیر آرام کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تسلی دیتے ہوئے یہ کلمات کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. جیسے آپ کے چاچو کا جو بیٹا ہے بیٹا وہ آپ کا چچا زاد بھائی ہوگا, جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے. تورات اور انجیل ان کتابوں کو جاننے والے, ان کا علم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غار ہیرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا, کہ ہر چند مدد کروں گا. مگر کچھ ہی دن میں ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اپنے اس پورے سبق کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمجھنے کی اور ایک سٹوری کی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ ریممبر رہے, آپ بھولیں نہیں. بہت خیال رکھیں اور اپنا کام اچھے سے کمپلیٹ کریں.